بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ، آج ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے حوالے سے پڑھیں گے، جس کو سمپل پاسٹ اور پاسٹ سمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ تو ماضی مطلق، ماضی کا معنی تو ہوتا ہے نا گزرا ہوا، مطلق کا معنی ہوتا ہے آزاد، بغیر کسی قید کے۔ تو یہ ٹینس جو ہے یہ ماضی میں کسی کام کی ہیپننگ کو، کسی کام کے وقوع پذیر ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ جیسا کہ یہ ڈیفینیشن میں ایک لکھا ہوا ہے، دا سمپل پاسٹ آلسو کالڈ پاسٹ سمپل اور پاسٹ انڈیفینٹ از اے ورب فارم used to indicate repetition, habit or generalization of an earlier time۔ یعنی پاسٹ سمپل یا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے نا، یہ ورب کی وہ فارم ہوتی ہے جو زمانہ ماضی میں ایک کام بطور عادت کیا جائے یا عام طور پر کیا جائے یا بار بار کیا جائے، اس کو یہ بیان کرتا ہے یہ ٹینس۔ اور زمانہ موجود سے پہلے پہلے وہ کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ پاسٹ سمپل ٹینس کی مختلف تعریفیں یہ ہیں۔ کیمبرج ڈکشنری کے مطابق the form of verb used to describe an action that happened before the present tense and is no longer happening۔ یعنی یہ verb کی وہ حالت ہے جو استعمال کی جاتی ہے کام کو بیان کرنے کے لیے جو وقوع پذیر ہو چکا ہے موجودہ زمانے سے پہلے پہلے، اور اب وہ واقع نہیں ہو رہا۔ اور اس کو عام طور پر جب بناتے ہیں تو ای ڈی، جیسے جس کو ہم ریگولر فارم کا نام دیتے ہیں، ای ڈی کا اضافہ کر کے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یا فعل ماضی مطلق بنایا جاتا ہے عام طور پر۔ کالنز ڈکشنری جو ہے نا اس کی تعریف یوں کرتی ہے، پاسٹ سمپل ٹینس یوزڈ ٹو انڈیکیٹ دی پاسٹ، یعنی ماضی کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے پاسٹ سمپل ٹینس جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے۔ میکملین ڈکشنری اس کو اس طرح واضح کرتے ہیں، پاسٹ سمپل ٹینس یوزڈ ٹو انڈیکیٹ ایکشنز، ہیبیچول بیہیویئر اور سچویشن that occurred or existed before۔ تقریباً وہی معنی ہے کہ یہ پاسٹ سمپل ٹینس جو ہے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے ان اعمال یا کاموں کو بیان کرنے کے لیے جو ہیبیچول بیہیویئر، یعنی عادت والا جن میں رویہ پایا جائے، یہ ایسی حالت جن میں ایک عادت پائی جائے اور یہ جو ہے نا وہ موجودہ زمانے سے پہلے جو ہے نا یہ وقوع پذیر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو فارمولا ہے وہ نیچے یہ درج ہے۔ پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پاسٹ فارم آف دی ورب، یعنی سیکنڈ فارم آف ورب آتی ہے، ریسٹ آف دی سینٹینس، باقی سینٹینس کے جو لوازمات اور متعلقات ہیں پھر آتے ہیں۔ یہ پازیٹیو جو سینٹینس ہے اس کا فارمولا ہے، مثلا وہ گیا، ہی وینٹ۔ تو اسی طرح اس کے یہ آگے جو ہے نا وہ فارمولاز لکھے ہوئے ہیں۔ پازیٹیو ٹینس میں کیا ہوتا ہے، پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ فارم آف ورب آتی ہے، پھر اس کے بعد متعلقات ورب آتے ہیں۔ نیچے اس کی مثال ہے، he took oats for breakfast۔ تو took جو ہے یہ سیکنڈ فارم ہے ٹیک کی، تو اس کے بعد اس کا مفعول آ گیا، پھر متعلقات آ گئے۔ تو پہلے یہ سبجیکٹ ہے، پھر یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے، مفعول ہے، پھر یہ فار بریک فاسٹ یہ حروف جارہ اور متعلقات ورب اور سبجیکٹ ہے۔ I went daily for a morning walk۔ I سبجیکٹ ہے، went سیکنڈ فارم آف ورب ہے، یعنی گو کی سیکنڈ فارم ہے، ڈیلی یہ زمانے کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں ظرف ہے، for a morning walk موصوف صفت ہے۔ تو بہرحال یہ پریپوزیشنل فریز ہے۔ تیسری اس کی مثال ہے، we ate fruits in the evening۔ eat کی سیکنڈ فارم ہے ایٹ، تو ate fruits، fruits اس کا آبجیکٹ ہے، in the evening یہ ان حرف جار ہے، آگے the evening مجرور ہے۔ تو بہرحال وہی سبجیکٹ، ate verb سیکنڈ فارم آف verb ہے، fruits آبجیکٹ ہے، اور in the evening یہ پریپوزیشنل فریز ہے۔ تو یہ پازیٹیو جو سینٹینس ہے پاسٹ ڈیفینٹ ٹینس کا، اس کی یہ ترکیب ہے۔ دوبارہ سن لیں، پہلے سبجیکٹ یعنی فاعل آئے گا، پھر فعل یعنی سیکنڈ فارم آف ورب آئے گی، پھر مفعول یا جو متعلقات اس متعلقات ہیں، جیسے مفعول ہو گیا، ظرف ہو گیا، حروف جو جارہ، حروف جار وغیرہ ہو گئے، یہ اس کے بعد آتے ہیں۔ نیگیٹو میں کیا ہوتا ہے، پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ڈیڈ ناٹ، اس کے بعد ڈیڈ ناٹ کے بعد پہلی فارم آئے گی، پھر باقی جو سینٹینس کے چیزیں وہ آئیں گی۔ مثلا سبجیکٹ ڈیڈ ناٹ کو ڈیڈنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مثال ہے he did not take oats
فار بریک فاسٹ، اسی کی انہوں نے یہ مثال بنائی ہے. تو دوسری آ جائے گی ہی ڈیڈنٹ ٹیک اوٹس فار بریک فاسٹ. تھرڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹیروگیٹو سینٹینس. انٹیروگیٹو سینٹینس میں پہلے ڈیڈ آتا ہے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ یعنی فاعل آئے گا، پھر پہلی فارم آف ورب، پہلی فارم ورب کی آئے گی، اس کے بعد باقی جو جملے کے حصے ہیں وہ آ جائیں گے. اس کی مثال یہ ہے ڈیڈ ہی ٹیک اوٹس فار بریک فاسٹ، ڈیڈ آئی گو ڈیلی فار اے مارننگ. تو ڈیڈ یہ سبجیکٹ سے پہلے آ گیا، ہی سبجیکٹ ہے، ٹیک پہلی فارم ہے، اوٹس مفعول ہے، باقی متعلقات یا باقی جو جملے کے الفاظ اور تراکیب ہیں وہ ہیں. لاسٹ جو سینٹینس کی قسم ہوتی ہے وہ نیگیٹو اور انٹیروگیٹو، یعنی منفی بھی ایک وقت میں ہوتا ہے اور سوالیہ بھی. اس میں کیا ہوگا، ڈیڈ اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر پہلی فارم ورب کی، اس کے بعد باقی جملہ. اور دوسری اس کی ترکیب یہ بھی ہے کہ ڈیڈ ناٹ، یعنی ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں اور پہلے بھی، دونوں طرح ٹھیک ہے. ڈیڈنٹ پھر سبجیکٹ پھر پہلی فارم ورب کی، اس کے بعد باقی سینٹینس. مثال یہ ڈیڈ ہی ناٹ ٹیک اوٹس فار بریک فاسٹ، didn't he take oats for breakfast, did I not go daily for a morning walk, didn't I go daily for a morning walk. تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان مثالوں سے جو ہے نا وہ واضح ہو چکا ہوگا. باقی انشاءاللہ پھر دوسرے ٹینس کے ساتھ طلبہ کی خدمت میں حاضر ہوگا. طلبہ ایک چیز نوٹ فرمائیں، خاص کر 10th اور انٹرمیڈیٹ کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے نا انتہائی اہم ہے. سٹوریز جتنی بھی ہیں تقریباً وہ اسی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہیں. تو اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ اس کو فوکس کریں، اس کو یاد کریں اور اس کو اپنے استعمال میں لائیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.